امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو اگرچہ ہمارے بھی امام جعفر صادق ہمارے بھی امام ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اگرچہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ ان کو اپنا امام ڈکلیئر کرتا ہے، تو ان کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ 22 رجب کو کنڈے کرے گا، یعنی وہ برتنوں میں ڈال کے نظر مانے گا کہ جی میں یہ آپ کو دے رہا ہوں اور اس سے میری جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اور پھر وہ اس کے توسل سے کوئی مراد کہے گا کہ جی میں یہ امام جعفر صادق کے نام پہ یہ کنڈے کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، تو اللہ میری فلاں دعا قبول کر دینا، میری حاجت پوری کر دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کی مراد پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا، اللہ معاف کرے وہ میرا گریبان پکڑ لے آ کے۔ یہ مشہور بات ہے لیاذ باللہ، تو جھوٹی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ پہلی بات ہے ثابت ہی نہیں، دوسری بات ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کبھی بھی کسی کے نام پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز بانٹنی چاہیے وہ اللہ کے نام پہ بانٹنی چاہیے، وہ کسی کے نام پہ بانٹ ہی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اس چیز کو حرام کیا ہے، یعنی اگر حرام کردہ چیزیں ہیں اس میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی اس میں ایک کیا ہے، ایک وہ چیز بھی ذکر کی ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو ہر وہ چیز جو ذبح کی جائے یا پھر ڈسٹریبیوٹ کی جائے یا کسی کو دی جائے اللہ کے نام کے علاوہ، وہ چیز کیا ہے، حرام ہے۔ دوسری بات ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہو بھی تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، آپ کیسے یعنی حضرت امام جعفر صادق اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ بھائی کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی تم یہ کرو گے تو پھر قیامت کے دن میرا گردن پکڑ لینا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا، آپ نے کبھی نہیں یہ بات کہی۔ تو ایک بات کا امام جو ہے بعد میں صحابی بھی نہیں ہے، وہ اگر یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ امام ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن نبی کا مقام اور مرتبہ تو نہیں ہے۔ تو رحمہ اللہ، تو اگر اس طرح کی باتیں ان کی طرف مشہور ہے تو وہ کہتے ہیں جی کنڈے کیے جائیں۔ اور عجیب بات، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگرچہ بہرحال یہ بات ہے 22 رجب جو ہے اس کے بارے میں معروف ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت ہوئی تھی، تاریخی بہت سے علماء مورخین یہ کہتے ہیں ان کی شہادت 22 رجب کو ہوئی تھی۔ تو چونکہ ہمارے ہاں وہ اسکول آف تھاٹ جن کی میں نے آپ کو بات بتائی، تو یہ اسکول آف تھاٹ عام طور پہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت بری باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک اوپینین ہے بہرحال، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو 22 رجب کے اندر وہ کھیر پھیلاتے ہیں نا، یہ انہوں نے واقعہ گھڑا ہے خود، تاکہ وہ اس کو اپریشیٹ کر سکیں اور اس یاد کو تازہ کر سکیں، سیلیبریٹ کر سکیں کہ حضرت امیر معاویہ کی اس دن اللہ معاف کرے وفات ہوئی۔ بہرحال اللہ معاف کرے، تو کہنے کا مطلب ہے چاہے یہ ہو یا نہ ہو، دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات اس کے پیچھے کیا سچائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بات نہیں کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اگر یہ بات ہوتی تو سبحان اللہ، پھر کوئی مولوی کہے غیر مولوی کہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، نہ روکنی چاہیے، اور نہ آپ کو کسی کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ ہمارے نبی نے بات نہیں کی، یہ روزے، یہ شب راتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور راتوں کو اٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا، اللہ معاف کرے، اس طرح کی چیزیں چونکہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں صحیح معنوں پہ وہ چیز۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی ایک روایت ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ جو بندہ من احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی قوم، کوئی لوگ کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں تو اللہ اس جیسی ایک سنت اٹھا لیتے ہیں۔ ان ادر ورڈز ہمیشہ جب بدعات آتی ہے نا تو سنت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، لوگ سنتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں نے یہ دیکھا اکثر جن لوگوں کو بدعات پہ چلنے کی عادت ہو جائے نا، وہ پھر سنت ان کو ہضم نہیں ہوتی، اور واللہ جو سنت پہ چلنے والا ہے نا وہ کبھی بھی بدعت پہ نہیں جائے گا، اور سنت پہ چلنے سے آپ کا مال بھی بچے گا، پیسے بھی بچیں گے۔ ورنہ بدعات کے تو اللہ معاف کرے ایسی لائنیں ہیں، اگر چیز یہ ثابت قرآن و سنت سے ہو جاتی ہے تو سر آنکھوں پہ، کسی کا کوئی اس پہ یعنی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے، ریگارڈلیس آف کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت میں آگی بات ہے۔ لیکن اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتی، وہ چاہے جتنا مرضی اچھا عمل ہو آپ کی نظر میں، وہ آپ کی نظر میں اچھا عمل ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کے اوپر زیرو ثواب ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے وہ اس دن ہی کھلاتے ہیں اسپیسیفک، تو خاص کرنا کسی دن کو، کسی دن کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔